اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے، فللہ، پس اللہ کے لیے ہے، پس اللہ کے لیے ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ ہمیں اس کے لیے دیکھنا پڑے گا جہاں سے پچھلی کلاس ختم ہوئی تھی وہاں کیا بات ہو رہی تھی۔ وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اگر اللہ نہ چاہتا ہوتا تو پھر ہم تو شرک نہ کرتے ہیں، ہمارے عبادات بھی نہ کرتے، اور یہ جو ہم نے اپنی مرضی سے حرام حلال ٹھہرائے ہوئے ہیں ہم یہ بھی نہ ٹھہراتے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، جو یہ آیت 148 تھی، کہ بھائی اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے تو وہ لے کے آؤ۔ تم تو ایسے ہی گمان کی پیروی کر رہے ہو، ایسے ہی تکے مار رہے ہو۔ اب وہاں سے آگے بات کنٹینیوڈ ہے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہ اللہ کے لیے تو ہے حجت البالغہ۔ حجت یعنی دلیل، بالغہ پہنچ جانے والی۔ بلغہ جب لوگوں کا مطلب ہے پہنچنا، کسی چیز کی حد تک پہنچنا، یہ آسانی سے پہنچنا، جس کو ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں فصیح ہونا، تو اس کو کہتے ہیں، اس کو ابلاغ کی قوت دی گئی ہے، وہ بات کو پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ کی جو دلیل ہے وہ دلوں تک پہنچ جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ دلیل کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اس بات لوگوں کی مرضی ہے اس رہنمائی کو قبول کرنے، نہیں قبول کرنا چاہتے انکار کر دیں اور پھر اپنے انجام کو وہاں جا کر بھگت لیں۔ اور یہ دلیل جو پہنچنے والی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم کو پہنچا دی۔ تمہارے پاس کیا تھا جو پچھلی آیت میں گایا، ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو اور تم تو صرف اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، پس اگر وہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا تم سب کو۔ شاء اس نے چاہا، ہدا اس نے ہدایت دی، لو کی وجہ سے پھر یہ چاہتا کے معنوں میں ہو جائے گا، جس طرح ہم عام روٹین میں استعمال کرتے ہیں انشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا، لیکن ہم بات ماضی کی نہیں کر رہے ہوتے، ہم بات مستقبل کی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، اب لو آ گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا سن سب کے سب کو۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے الحجت البالغہ، کہ وہ دلوں تک پہنچ جانے والی، دلوں پر اثر کرنے والی دلیل کے ذریعے سے رہنمائی فرماتا ہے۔ اب لوگ مان نہ جائیں، مانے، اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہدایت نہیں دینی، زبردستی ساروں کو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں بنانا۔ قل فللہ الحجت البالغہ ولو شاء لہداکم اجمعین، کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے تو بس پہنچ جانے والی دلیل ہے، حجت ہے، بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل، کہہ دیجئے، ہلما، ہلما جو ہے نا، اس کے ویسے 3 لیٹر کوئی روٹ استعمال نہیں ہوتا، اس کو لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اسم الفعل بمانی امر۔ ایک اسم ایسا ہے جس میں فعل کا مفہوم ہے امر کے سینس میں، تو یہ ہم بہت استعمال کرتے ہیں۔ ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب اصل میں آمین ایک اسم ہے، بٹ اس میں معنی جو فعل امر کا ہے کہ جی قبول فرما۔ یا اگر جو لوگ گئے ہیں سعودی عرب وغیرہ تو وہاں وہ کہتے ہیں یلا یلا، یلا کا مطلب ہوتا ہے، یہ بھی ایک اسم ہے بٹ مطلب ہوتا ہے کہ چھوڑ دو۔ یا حیا جو ہے، حیا علی الصلاۃ میں حیا بھی ایک اسم ہے بٹ میننگ اس کے یہ ہوتے ہیں کہ آؤ۔ تو اسی طرح حلما جو ہے یہ ایک اسم ہے مگر اس کا مطلب ہوتا ہے لاؤ۔ کہہ دیجئے حلما شہداءکم، لاؤ اپنے گواہوں کو، الذین جو یشہدون یہ گواہی دیتے ہیں، ان اللہ حرم ھذا کہ اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو۔ اپنے گواہوں کو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ یہ فلانی بکری، یہ فلانا اونٹ، یہ ان کے پیٹ کا جانور، یہ مردوں یا عورتوں یا دونوں کے لیے حرام ہے، یا ان پر سواری حرام ہے۔ یہ گواہی جو دیتے ہیں لاؤ۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ وہی بات ہو رہی ہے جو پیچھے ہوئی تھی، هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے پراپر، وہ ہمارے سامنے لاؤ۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ، تو وہ گواہ لاؤ جو دلیل کی بنیاد پر گواہی دے سکیں۔ ایسے نہیں کہ بس جھوٹی گواہی دے دیں جیسے عدالتوں میں دی جاتی ہے،
گواہی جو صحیح ہوتی ہے یا تو وہ کسی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی معلومات ہے، آپ نے کتاب میں پڑھا ہے، اینالائز کیا ہے، اور یا ذاتی مشاہدے کی بنیاد ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ایسی گواہی ہے تو لاؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، ظاہر سی بات ہے اب دلیل تو ان کے پاس تھی نہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ گواہی دے دیں بغیر دلیل کے، مطلب ہے کہ اگر وہ جھوٹی گواہی دے دیں فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو نہ گواہی دیں آپ ان کے ساتھ، کہ آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی۔ اگر وہ یہ کام کریں تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ ان کی جھوٹی گواہی پہ بغیر کسی دلیل کے آپ بھی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دیں، جو معاشرے میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ فلاں کام کر لیں، فلاں بدعت اختیار کر لیں، اور لوگ پھر دلیل کیا دیتے ہیں، وہ جی فلاں نے کہا تھا تو ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث سے لوگ دلیل نہیں لیتے، سنی سنائی سے آگے چل پڑتے۔ تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور مت پیروی کریں خواہشات کی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ یعنی یہ جو انہوں نے حرام اپنی مرضی سے کی ہیں چیزیں، جو انہوں نے بدعات ایجاد کی ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ بدعت کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ ایسا ہو، آپ کی خواہش ہے کہ ذرا گانا بجانا ہو، تو آپ نے نارمل گانا بجانا تو منع ہے، تو آپ نے گانے بجانے کے لیے قوالیاں ایجاد کر لیں، یا آپ نے میلاد کے اوپر جلوسوں کے اندر میوزک اور ڈھول اور بھنگڑے اور جلوس نکالنے شروع کر دیے، کیونکہ اس سے ایک خواہش نفس پوری ہوتی ہے۔ دوسری بدعت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دین میں کوئی نقص رہ گیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی سالگرہ اس طرح نہیں منائی کہ 12 ربیع الاول کو میلاد منایا جاتا، اور خلفائے راشدین نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو پوری تاریخ اس سے خالی ہے۔ اب آپ کو یہ لگا کہ نہیں، حضور کی تعریف اس دن بیان کرنا اور شکرانے نعمت کرنا 12 ربیع الاول کو بڑا ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں ایک نقص رہ گیا تھا، جس کو اب آپ فل کر رہے ہیں کہ اگر یہ بڑا ضروری ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں بتایا اور ان کے صحابہ نے اس کو نہیں اختیار کیا، تو نعوذ باللہ ان کے فہم میں کمی رہ گئی تھی، جو آپ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی خواہش نفس ہے، یہ انسان کی خواہش ہے اپنے آپ کو چیمپئن سمجھنے کی، چاہے وہ اس کو ریئلائز کرے یا نہ ریئلائز کرے۔ لیکن مومنوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ پیچھے والی قومیں، یہودی بھی اور مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے فالوور ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم اس ملت ابراہیمی ہی کی پیروی کر رہے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں چیزیں اپنی طرف سے حرام کر لی ہیں۔ تو مومنوں سے کہا جا رہا ہے لا تتبع، آپ پیروی مت کریں۔ اگر آپ کو کلیئر ہو جائے کہ یہ چیز بدعت ہے، اف یو آر کلیئر اباؤٹ اٹ، آپ کو پتہ لگ گیا، کنفیوژن ہے تو کوئی بات نہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ بٹ اگر مثلا میں نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ نماز کے بعد ہمیشہ عادت بنا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ بدعت ہے، کیونکہ دین میں اس کا ثبوت نہیں ہے، جو ثبوت ملتا ہے زیادہ سے زیادہ وہی ملتا ہے کہ کسی نے حضور سے کہا کسی نماز کے موقع پر کہ فلاں کے لیے دعا کرا دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرا دی۔ ایز اے روٹین ہر فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی تھی۔ تو اب آپ نے کہا کہ اہل حدیث کی مسجد کو چھوڑ دیں، باقی سب مسجدوں میں تو کام ہو رہا ہے، تو جب آپ گئے اور امام صاحب نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لا تتبع، آپ نے پیروی نہیں کرنی۔ تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں اپنے ہاتھ نیچے کر کے، اگر نکلنے کی جگہ نہیں ہے تو صبر کریں، جب لوگ اڑ جائیں تو آپ اڑ جائیں۔ تو ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کریں، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو۔ اوبویسلی یہاں بات مشرکین کی، یہودیوں کی ہو رہی ہے، اپلائی جو ہے وہ ہم پھر اس پہ کریں گے ہماری بدعتوں کے اوپر۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہودی تو آخرت پر ایمان رکھتے تھے، تو یا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس بات میں وہ یہودی شامل نہیں ہے، اور شاید زیادہ بہتر اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ بنے گی کہ آخرت پر ایمان ہوتا کیا ہے۔ آخرت پر ایمان یہ ہے کہ ایک دن آئے گا جس میں لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے،
اور جب وہ وہاں حاضر ہوں گے تو ان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا. جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ اس کے صلے میں جنت میں جائیں گے، جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے وہ اس کی سزا میں جہنم میں جائیں گے. تو یوم حساب ہے، یوم الدین ہے، آخرت کے دن حساب کتاب ہوگا اور جزا سزا ملے گی. یہ ہے آخرت پر ایمان. جب یہودیوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ ہم تو جہنم میں ڈالے ہی نہیں جائیں گے، یہ ڈالے بھی گئے تو ایسے ہی ذرا سا ٹچ کرا کے باہر نکال لیے جائیں گے، کیونکہ ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ غلطی سے کوئی یہودی جہنم میں داخل نہ ہو جائے تو ساروں کو بچا لیں گے. تو ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے، یعنی وہ تو پھر آخرت ہوئی نہیں نا، وہ تو مذاق ہو گیا. اس ایمان کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں آئے ہیں، چاہے اچھے عمل کریں چاہے برے عمل کریں، کیونکہ آپ یہودی گھرانے میں پیدا ہوں گے تو آپ نے تو جنت میں ہی جانا ہے. تو جب آپ نے جنت میں ہی جانا ہے تو آپ کا تو حساب کتاب نہیں ہونا نا، آپ نے تو جنت میں جانا ہے. حساب کتاب تو ہندوؤں کا ہوگا، کسی اور کا ہوگا، آپ کا تو نہیں ہوگا. چاہے مسلمان یہ سمجھیں کہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تو ہم نے تو سیدھا جنت میں جانا ہے، کیونکہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ اس پہ قائم رہا وہ جنتی. یہ انڈرسٹینڈ کیے بغیر کہ اس قائم رہنے کا مطلب کیا ہے. انہوں نے سمجھا اس قائم رہنے کا مطلب ہے منہ سے نکال دینا، کہ ہم نے منہ سے نکال دیا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ہم نماز پڑھے نہ پڑھے، بےمانی کریں نہ کریں، چاہے یہ کام کر لیں وہ جو مرضی کام کر لیں، ہم نے تو جنت میں جانے سے. اس کا مطلب ہے آخرت ایمان نہیں. یا کسی نے سوچا کہ ہاں ہم جب برے کام کریں گے تو بڑا مسئلہ ہوگا، وہاں پہ جا کے حساب کتاب پیش ہوگا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم نے جہنم میں جانا ہوگا، لیکن وہاں پہ ہمارے سفارشی ہوں گے، اللہ کے حضور سفارش کریں گے، وہ کہیں گے کہ ان کو چھوڑ دیں، یہ میری امت میں سے ہیں، یا یہ میرے مرید ہیں، یا یہ میرے ماننے والے ہیں، یا یہ میری قبر پہ چڑھاوے دیتے رہتے، آپ ان کو چھوڑ دیں. جنہوں نے میری قبر پہ چڑھاوے نہیں چڑھائے ان کو آپ جہنم میں ڈال دیں. اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے. اور جو ایک امت میں سے تھے چاہے جتنے مرضی گناہ گار تھے ان کو تو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور جو باقی ساری امتیں ہیں نا ان کے ساتھ انصاف ہو جائے گا، اس امت کے ساتھ ایکسیپشن ہو جائے گی. اور ویسے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام عدل ہے، تو لیکن مگر ہمارے ساتھ وہ عدل نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ رحمت ہو جائے گی اور ہم سیدھے سیدھے جنت. باقی ساروں کا عدل ہوگا، وہ ایک جہنم تو بنائی ہے، اس میں جانا تو ہے، لیکن دوسروں نے تو یہ بھی آخرت پر ایمان نہیں ہے. تو آپ ان لوگوں کی خواہشات کی، ان کی بدعات کی پیروی نہ کریں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور جو اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں، برابر ٹھہراتے ہیں. برابر ٹھہراتے ہیں مطلب شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اختیارات میں رب العالمین کے کوئی اور بھی شریک ہے، ان کا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. ان اختیارات میں یہ اختیار بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ اس کے سامنے نامہ اعمال پیش ہوگا اور وہ اپنے اختیار سے لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے. تو مشرکین تو دنیا میں ہی شریک ٹھہرا لیتے تھے، اوپن نہیں ٹھہراتے تھے، زبان سے شرک جلی کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے مشرک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جو یہودی تھے وہ اس طرح شرک تو نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اپنے بزرگوں کو اس طرح اختیار میں شریک ٹھہراتے تھے، برابری کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہے گا ان کو جہنم میں ڈال دو، لیکن وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرشتوں سے کشتیاں لڑیں گے، اور بلکہ وہاں تو بائبل میں تو یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے کشتی لڑی اور حضرت یعقوب جیت گئے، استغفر اللہ. تو وہ کشتیاں لڑیں گے اور اس کے بعد کیونکہ کشتی میں جیت جائیں گے تو کہیں گے جی جتنے یہودی ہیں ان کو جہنم سے بچا لو. تو یہ دونوں طرح کے شرک اس میں کور ہوتے ہیں. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنے گواہوں کو جو گواہ ہیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا، بس اگر وہ گواہی دے دیں تو تم مت شہادت دینا ان کے ساتھ، اور نہ پیروی کرنا خواہشات کی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، اور جو اپنے رب کے ہمسر ٹھہراتے ہیں. قل کہہ دیجئے تعالو، تعال کا مطلب ہے ادھر آ، یعنی ویسے تو عین لام اور واو اس کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ یالو کا بلند ہونا. تو پھر عربوں کے ہاں یہ اس طرح استعمال ہوا، یعنی بلند ہونا تو ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ جس کی ذات بلند ہے. تو عربوں کا استعمال ہوا کہ جب وہ
صحرا میں جاتے تھے اور کہیں آگے راستہ دیکھنا ہے یا پانی دیکھنا ہے تو کسی اونچے ٹیلے پر کوئی بندہ چڑھ جاتا تھا، چڑھ کے وہ دیکھتا تھا اس کو کدھر نظر آ رہا ہے، پھر جہاں اس کو آبادی یا پانی نظر آتا تھا تو پھر وہ نیچے والوں کو کہتا تھا تعال، اوپر آ جاؤ، تو وہ اوپر آ جاؤ سے پھر وہ آ جاؤ کے مفہوم میں بھی استعمال ہونا شروع ہو گیا. تعالو، آؤ، اتلو، یہ تھا تلا یتلو، یعنی یہ بھی تے لام اور واو ہے، اور تلا یتلو ہوتا ہے تلا اس نے تلاوت کی، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، اور اس سے پھر بنے گا اتلو میں تلاوت کرتا ہوں. اور یہ کیونکہ فعل امر ہے، یہ اس کا جواب ہے، تو پھر یہ جزم میں آ گیا تو یہ واو ختم ہو گئی. تو اتلو میں پڑھ کر سناؤں، ماں وہ چیزیں، حرم جن کو حرام ٹھہرایا، ربکم تمہارے رب نے، کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں جو میرے پر وہی اتری ہے، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں. تلاوت کا جو لفظ ہے یہ قرآن کے لیے، آسمانی کتابوں کی ریسیٹیشن کے لیے ہی آتا ہے. یہ عام کتاب کو پڑھنے کے لیے قرأت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ تلا یتلو کا بنیادی مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا. تو تلاوت جس کی جاتی ہے اس میں یہ بنیادی مفہوم شامل ہوتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اور عمل وہ پیچھے پیچھے کیسے آئے گا؟ وہ تبھی آئے گا جب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اگر آپ نے سمجھے بغیر پڑھ لیا تو اس کے پیچھے پیچھے تو عمل نہیں آئے گا. عمل کے لیے تو پھر آپ جا کے کسی سے پوچھیں گے کہ عمل کیا کرنا ہے. تو اس وجہ سے جن کتابوں کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں مفہوم شامل ہے. اور قرآن چیز میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہمیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہ ہیں جو ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جو ایسا تلاوت نہیں کرتے جیسا حق ہے، اور حق میں سب سے بنیادی چیز لفظ کے اندر شامل ہے کہ جب آپ تلاوت کریں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اللہ نے اب یہ جو چیزیں حرام بتائی جا رہی ہیں، پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، تو مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا ناپ تول کے اندر بے ایمانی نہیں کرنی، آپ نے تلاوت کی، اب اس کے پیچھے آپ کا عمل آیا کہ آپ نے اگر پہلے ملاوٹ کر رہے تھے یا بے ایمانی کر رہے تھے تو آپ نے فوراً توبہ کی اور آگے آپ نے اس سے باز آ گئے. تو یہ ہے تلاوت کا حق ادا کرنا. جب تلاوت کا حق ادا کریں گے اس کا مطلب ہے اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ادروائز ایمان نہیں رکھتے. تو کہہ دیجئے کہ میں آؤ تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے حرام کیا علیکم تمہارے اوپر، یعنی یہ جو تم نے خود سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ فلاں سواری حرام ہے، فلاں جانور کا کھانا حرام ہے، یہ تو تم نے خود سے گھڑ لی نا کہ یہ ملت ابراہیم ہے. اصل جو پابندیاں ہیں وہ کیا ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں، اور یہ ہمیشہ سے ہیں بائی دا وے، یہ اس سے پہلی قوموں میں بھی تھی. اور جس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں 10 کمانڈمنٹس، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اتری تھی بائبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو اس کے اندر 10 احکامات لکھے گئے تھے، ان کو محرمات عشرہ بھی کہا جاتا ہے. تو تقریباً ویسے ہی آلموسٹ احکامات جو ہیں وہ قرآن شریف میں بھی آئے ہیں. سورہ بقرہ میں پہلے ہم نے پڑھے تھے، آگے سورہ بنی اسرائیل کے اندر تو میرے خیال ایگزیکٹلی 10 کا نمبر ہے جو آئے گا. اور ان کے اندر بھی ایسی باتیں تھیں کہ تم نے دوسرے خداؤں کی عبادت نہیں کرنی، وہ خدا کا مجسمہ نہیں بنانا، تم نے اپنے رب کا بے وجہ نام نہیں لینا. اس میں خیر ہفتے کے دن کا بھی ایک تھا. تو اس طرح کی چیزیں تھیں. تو مور لیس وہی چیزیں یہاں پہ بھی آئی ہیں. تو پہلی چیز ہے اللہ تشرکو بہ شیئا. اللہ جو ہے یہ ہے ان پلس لا، یعنی یہ ہو گیا ان کے لا تشرکو، کیا چیز تم پر تمہارے رب نے حرام ٹھہرایا، یہ حرام ٹھہرایا کہ نہ شریک ٹھہراؤ. تو ایکچولی اب یہ انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے. حرام تو یہ ٹھہرایا کہ شریک ٹھہرانا حرام ہے، لیکن آگے الفاظ معلوم ہے کہ نہ شریک ٹھہراؤ، یہ اب سٹائل ہے. اور اس طرح جب سٹائل استعمال کیا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو بڑے آرام سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے تمہیں یہ چیز سے منع کر دیا کہ کل کو تم کہو، آپ نے ہمیں بتایا نہیں. اب اصل میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم نے تمہیں اس چیز سے منع کر دیا کہ کل کو تم ایسا نہ کہو کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں. ہم نے جو چیز تم پر وعدے کر دی کہ کل کو تم کہو، جب ہم کہتے ہیں کہ کل کو تم کہو تو اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ کل کو تم ایسا نہ کہو. تو اسی طرح یہ ہے کہ ہم نے چیزیں حرام ٹھہرا دی، یعنی کیا حرام ٹھہرائی ہیں، یہ چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں کہ شریک نہ کرو، یعنی شرک کو حرام ٹھہرایا. بٹ اس کو ایکسپلین کر کے بتایا گیا
کہ مت شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو. یہ اس اللہ انڈرسٹوڈ ہے. تو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ، یہ پہلی کمانڈمنٹ ہے، اور یہ ہر ریلیجن میں پہلی چیز یہی آتی ہے. موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ توحید ہے، اور ہر انسان پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی آئے اور قیامت تک جو آئیں گے، یہ تو مسٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے حضور کی تشریف آوری کے بعد سے، بٹ توحید تو اس سے پہلے والوں پہ بھی مسٹ تھی، وہ ضروری ہے. تو یہ چیز کے شریک نہ ٹھہراؤ. اچھا، اس کی ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی جب ہم نے سورہ نساء کی آیت 48 ڈسکس کی تھی. تو وہ اگر اس کی ڈیٹیل کو دیکھنا چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. میں کوئکلی ذرا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ شرک کو مختلف طریقوں سے ڈیفائن کیا جاتا ہے. مولانا امین احسن اصلاحی نے جو ڈیفائن کیا ہے وہ 3 طریقوں سے کیا ہے. یہ کافی آسان ہے، سمجھ آ جاتی ہے. ایک ہے شرک فی الذات، جیسے حضرت عیسیٰ کو عیسائی اللہ کا بیٹا قرار دے دیتے ہیں، فرشتے خدا کی بیٹیاں کہہ دیتے ہیں، عرب کے جو مشرکین تھے. تو یہ خدا کی ذات میں شرک ہے. ظاہر سی بات ہے یہ حرام ہے. تو حرام چیزوں میں امپورٹنٹ چیز، سب سے پہلی چیز، سب سے زیادہ خطرناک چیز، وہ چیز جس کی معافی نہیں ہے، وہ شرک ہے. اس کے بعد ہے شرک فی صفات، یعنی وہ صفات جو اللہ کے لیے ہیں ویسی ہی کسی اور کے لیے سمجھنا. مثلا اللہ تعالیٰ السمیع ہے، وہ ہر ایک کی بات سن سکتے ہیں، اور آپ سمجھیں گے حضرت علی بھی السمیع ہے. دنیا میں جہاں پہ بھی حضرت علی کو وہ پکارے گا تو وہ ان کی بات سن لیں گے اور اس کو جواب دیں گے. حالانکہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ زندہ تھے تو اگر بیک وقت 10 لوگ بولنا شروع کرتے تھے تب تو وہ سن نہیں سکتے تھے. اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب ان کے لیے عقیدہ خود سے گھڑ لیا. اچھا گھڑ لیا تو عقیدہ کہاں سے آیا؟ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ السمیع اور ساروں کی باتیں سن کے ان کی مدد کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے. تو نہیں ہے، تو نہیں ہے، تو جی سے باتیں بنائی ہوئی ہیں، مگر ہے یہ شرک. اسی طرح حقوق میں شریک ہے، یعنی سب حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ ہی کو سجدہ کیا جائے گا، اللہ کے حضور ہی رکوع کیا جائے گا. تو وہ چیزیں جو خدا کی حیثیت بندوں پر مخصوص حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو کسی اور کے لیے اگر آپ مان لیں گے تو وہ بھی شرک ہو جائے گا. اور اس کے اندر اختیارات کا شرک بھی شامل ہے کہ آپ یہ اختیار سمجھیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کے پاس اختیار ہے کہ ہماری خود سے مدد کر سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے. جس چیز آسان ترین اگزامپل ہے جو مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور فرشتوں سے مانگتے تھے، انہی کے بت بنائے ہوئے تھے، ان سے مانگتے تھے کہ ہمارا بیٹا دے دیں، فلاں کام کر دیں، بارش برسا دیں، ایٹسٹرا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں سائن کی ہوئی ہیں. بارش برسانے والے فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ بارش برسانی ہے، مگر ہم حضرت میکائیل علیہ السلام سے مانگ نہیں سکتے کیونکہ ان پر اتھارٹی نہیں ہے. تو یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس اتھارٹی ہے، یہ شرک ہے. تو جب آپ کسی سے بیٹا مانگیں گے یا کچھ بھی مانگیں گے کہ یا علی مجھے بیٹا دے دے یا علی میری مدد کرو، تو آپ سمجھیں کہ علی کے پاس اختیار ہے کہ وہ بغیر اسباب کے آپ کی مدد کر سکتا ہے. بغیر اسباب کی کسی کو مدد پہ قادر سمجھنا یہ شرک ہے. ہاں آپ کے پاس کوئی باس ہے، آپ نے باس سے کہا ذرا میری مدد کر دیں، مجھے پیسے دے دیں. فقیر کھڑا ہے سڑک کے اوپر لوگوں سے مانگ رہا ہے کہ جی کوئی مجھے روٹی دے دے، میں کھانا کھلا دے. یہ تو اسباب کے ساتھ مدد مانگنا ہے، اور اس کے اندر بھی یہ مفہوم موجود ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مدد کر سکنے پہ قادر ہو سکتا ہے ناؤ وی ڈونٹ نو. اور یہ جو قدرت یا اختیار ہے یہ عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، مگر اسباب کے تھرو ہے. بغیر اسباب کے کسی کو مدد کے قابل سمجھنا یہ تو ویسے ہی شرک ہے. اس کے بعد شرک کی ہم نے ایک اور قسم بھی ڈسکس کی تھی، وہ بھی ذرا کوئکلی ڈسکس کر لیں کہ یہ جو عیسائیوں کا مطلع کرتا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے صوفیوں کو اور اپنے علماء کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی. حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا صرف اور صرف کہ اللہ کی بات کرنی ہے اکیلے کی، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ پاک ہے اس چیز سے کہ جو اس کو شریک ٹھہراؤ. تو حضرت عدی بن حاتم تھے جو غالباً مشہور حاتم تائی کے بیٹے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو تو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یہ ہم نے اپنے علماء کو تو کبھی رب نہیں بنایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ایکسپلین کیا. اس حدیث میں وہ سوال تو نہیں ہے لیکن جواب ہے کہ انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا حلوا لہم شیئا استحلوہ،
کہ جب یہ تمہارے علماء نے اور تمہارے راہبوں نے تمہارے لیے کسی چیز کو حلال قرار دیا تو انہوں نے بھی حلال بنا لیا، اور جب انہوں نے کسی چیز کو حرام قرار دیا تو انہوں نے بھی حرام ٹھہرا لیا۔ یہ چیز اربابا من دون اللہ بنانا ہے، کیونکہ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو حرام قرار دینا ہے یا حلال قرار دینا ہے۔ تو ہم بھی جب کسی کو یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ایک تو سوچ سمجھ کے دینی چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں جینولی آپ نے ایفرٹ کر کے نتیجہ نکالا کہ اسلامک بینکنگ بالکل سودیہ اور حرام ہے، تب کسی کو کہیں، یا جس بھی چیز کے متعلق حلال یا حرام کہنا چاہتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے کہیں کہ اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ اگر لوگ وہ سٹیٹمنٹ سنیں اور اس کے بعد اندھا دھند فالو کریں کہ بھائی جی ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے چاہے ہمیں سننے میں غلط بھی لگ رہی ہے، تو پھر یہ بھی اپنے علماء کو خدا بنا لینا ہے۔ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا، انہوں نے تو بڑی مہربانی آپ کے لیے مدد کر دی، بٹ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنا دماغ استعمال کیے بغیر اس کو فالو کیا تو یہ قرآن کے بیان کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے مطابق یہ خدا بنا لینا ہے۔ پھر ایک بہت امپورٹنٹ، یہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، رہی من اتخذ الہہ ہواہ، کہ تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو قرآن شریف میں اس کی ہمیں یہ ملتی ہے، یہودیوں کے حساب سے یہ ذکر آیا تو بقرہ میں ہم نے پڑھ لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ آپ یہ ان سے فرمائیے کہ اگر تو تم سے اللہ نے کو وعدہ لیا تو ٹھیک ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم وہ بات کر رہے ہو اللہ کے اوپر جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ، نہیں، جس نے کیا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، فاولئک اصحاب النار، تو وہ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی خواہش نفس میں ایسے گرفتار ہو گئے کہ اس نے آپ کو گھیر لیا، ایک آدمی نے کبھی نماز نہیں پڑھی، ایک چھوٹ گئی، ایک دن نہیں پڑھ سکا، ہفتہ نہیں پڑھ سکا، شیطان آ گیا، بیمار ہو گیا، جو بھی ہوا، لیکن اس کے بعد ٹھیک ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، بٹ ایک بندہ پکا ہی ہو گیا، روز مؤذن اذان دے رہا ہے، کہہ رہا ہے آؤ نماز کی طرف آؤ، نماز وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں پڑھنی۔ آپ نے کسی کو کہا یار یہ فلاں کام نہ کرو، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، اس نے کہا نہیں میں تو کرنی ہی، ایک دفعہ کسی نے جھوٹ بول دیا، ایک دم مجبور ہو گیا، بعد میں اس کو احساس ہو، بٹ ایک بندہ جھوٹ پہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے، اس جھوٹ کی جو برائی ہے، جو خطا ہے، اس کا ایسا گھیر لیتی ہے کہ اس کو جھوٹ جھوٹ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے خواہشی نفس کو اپنا خدا بنا لیا، یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ ساری شرک کی قسمیں ہیں، ان کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ایک شرک کی اور قسم ہے، وہ بھی کوئکلی ڈسکس کر لیتے ہیں، حدیث میں جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے، یہ چھوٹا والا شرک ہے۔ کیا چھوٹا والا شرک ہے؟ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ عبادت کریں، ریاکاری کریں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے کہا لوگ دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے بڑی سوار سوار کے لمبی لمبی کر کے نماز پڑھی کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے واہ واہ کتنی اچھی نماز پڑھی، تو پھر آپ نے اللہ کے لیے اتنی پڑھی، وہ تو لوگوں کے لیے پڑھ لی، پھر آپ نے شرک فی عبادت کر دیا۔ اچھا آگے کیا ہے، اگلا حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، پہلے احسان کو بھی سمجھ لیں، یہ بھی ہم ویسے کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث جبرائیل میں بیان فرمایا، جب جبریل علیہ السلام آئے، سوال کیے، سوالوں کے جواب دیے، تو انہوں نے حضرت جبریل نے ایک سوال کیا کہ مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا من تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی بات اس طرح کرے جیسا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ حسن جو ہے اس کا تعلق دیکھنے سے ہے، تو ایسے عبادت کر جیسے تو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھ سکتا، obviously ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے نا، اس کو تو کوئی نگاہیں پا ہی نہیں سکتی، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ یہ ایمان کا سب سے اوپر والا درجہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں آپ اس کو حسن و خوبی کے ساتھ کریں، اس کو خوبصورت بنا کر کریں، اور آپ کے اندر اس چیز کا احساس ہو کہ میرا رب اس عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھے تو یہ فرمائے کتنا خوبصورت عمل کیے۔ تو امام حمزہ یوسف ہیں، انہوں نے اس کی مثال دے کے سمجھائی۔ مثال یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور موٹر وے کے اوپر اور 120 کی سپیڈ ہے، آپ چلا رہے ہیں 150 کے اوپر، تو 150 کے اوپر آپ دور سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ کیمرہ ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، ریکارڈ ہو جائے گا، آپ اس سے رک گئے، آپ نے سپیڈ واپس کم کر لی اور 120 کے اندر آ گئے۔ آپ کو یہ شرم آئی کہ لوگوں کو پتہ لگے گا یا وہ مجھے پنش کر دے گا، تو یہ ایک جو پنشمنٹ کا خوف اور جو شرم کا احساس ہے، یہ ایک شیم کلچر ہے
کہ شیم کی وجہ سے آپ برے کام سے رک جائیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بھائی 120 سے اوپر جانے کا مطلب ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو جیسے ہی اسپیڈ اوپر گئی آپ کے اندر سے ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑا، آپ کو گلٹ ہوئی اور آپ نے کہا نہیں نہیں میں نے برا کام نہیں کرنا. تو اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی نیک نیتی، اپنے ضمیر کے جھنجھوڑنے پر گلٹ کے تحت جب آپ برے کام سے رکتے ہیں تو وہ گلٹ کلچر ہے. جب آپ اس چیز سے رکتے ہیں کہ دوسرا کوئی دیکھ کے کہے گا کہ وہ کتنا بے حیا آدمی ہے، کتنا برا آدمی ہے، کیسا برا کام کر رہا ہے، تو یہ شیم کلچر ہے. ہمارا دین میں ایکچولی شیم کلچر ہے، لیکن لوگوں کے دیکھنے کا اوپر شیم کلچر نہیں ہے. اس چیز پر ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کو کتنا برا محسوس ہوگا کہ میں کتنا برا کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا. اس چیز سے آپ کو شرم آنا، اس چیز سے حیا آنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے ڈرائیور سے کتنی بدتمیزی کر رہا ہوں، تو رب العالمین کیا سوچے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو میں نے اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی. زبان سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، زبان سے کہتا ہے یا اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا آقا. زبان سے تو یہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ شکر کرتے تھکتا نہیں ہے. اور عمل کی جب نوبت آئی اور ایک غریب آدمی ہے جو اس کی اتھارٹی کے اندر ہے، اس کا ماتحت ہے، اور اس سے کتنے برے طریقے سے بات کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا تو کتنی شرم آئے گی. اب موٹر وے میں تو پرابلم یہ ہے کہ کہیں پہ کیمرہ ہوگا اور کہیں پہ نہیں ہوگا. تو جہاں کیمرہ ہوگا، جہاں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، چلے وہاں تک وہ شرم آ جائے گی. جہاں لوگ نہیں دیکھ رہے ہوں گے وہاں پھر نڈر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لہجہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لہجہ اس چیز سے شرمانا کہ ہمارا رب ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے تو کہیں ہم غلط عمل نہ کر دیں. جو عمل کریں ہمارا رب یہ کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت عمل کیا اس نے. تو اپنے اعمال کو خوبصورت بنانا یہ ہے احسان. اور احسان میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ بالوالدین احسانا. اللہ کا ذکر آیا، شرک نہیں کرنا اس کے ساتھ، اللہ واحد کو ماننا ہے. اگلا امیجیٹ حکم ہے اپنے والدین کے ساتھ ایسا رویہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ دیکھے تو فرمائے خوبصورت رویہ، حسن سلوک کرو. یہ اس سے سمپل کلیئر ہو جاتا ہے کہ والدین کا کیا کرنا ہے. اب یہ اس سے بہتر الفاظ میں ادا نہیں ہو سکتا. مختصر الفاظ میں بالوالدین احسانہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بات مکمل ہوگی. اس میں بھی صرف ایک چیزیں دیکھنے والی ہے کہ پیچھے آئی تھی کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو حرام ٹھہرائی گئیں. تو یعنی ایک حرام یہ ٹھہرایا گیا ہے تم پہ کہ شرک نہیں کرنا، یعنی شرک حرام. اب یہاں پہ وہ چیز نہیں بتائی گئی جو حرام ٹھہرائی گئی، یہاں پہ وہ چیز بتائی گئی جو کرنی ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اپوزٹ جو بھی چیزیں وہ حرام ہے. والدین سے بدتمیزی کرنا، ان کی خدمت نہ، یہ سب کچھ حرام ہے جو احسان سے ہٹ کر ہے. تو والدین کا خیال رکھنا، حکم ماننا، ان کی کیئر کرنا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کی بہت زیادہ کانسیکوینسز ہے. اور اس کو ایک اور جگہ جب یہ بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے محرمات عشرہ، وہاں پہ اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اور تمہارے لیے وقضا ربک کا، یہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا اياه کہ اس کے ساتھ کسی بات نہیں کرنی. وہاں پہ بھی ایسی. اور اگلی بات کیا ہے وہ بالوالدین احسانا، اور وہ احسان کیا ہے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، یعنی جب وہ پہنچیں تمہارے پاس رہتے ہوئے بڑھاپے کو، ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف تک مت کہو، ولا تنہرهما، اور انہیں جھڑکو مت، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے سعادت مند طریقے سے، کریم طریقے سے بات کرو. وخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور جھکا دو ان دونوں کے لیے ذلت کے کندھے، مراد یہ کہ اپنے بازو جو ہیں وہ نیچے کر دو رحمت کے ساتھ. وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا کرو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں مہربانی کے ساتھ پالا. تو اس میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. تو وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں اس کو سمجھیں، اور جو محرمات عشرہ ہیں، جو بنیادی احکامات ہیں، ان میں توحید کے بعد امیڈیٹ حکم یہ ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور مت قتل کرو
اپنی اولاد کو، من املاق مفلسی کے ڈر سے، مفلسی کے وجہ سے، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یعنی یہ اندیشہ کہ ہماری اولاد کھائے گی کیا، اس وجہ سے آپ اس کو قتل کر رہے ہیں۔ تو عربوں کے ہاں جنرلی 3 قسم کے اولاد کے قتل پائے جاتے تھے، اور بنیادی طور پہ بچیوں کو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، جو قرآن شریف میں یہ سوال بھی ہے کہ قیامت والے دن اس بچی کو زندہ کیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا کیا گناہ تھا کہ تو قتل کر دی گئی، بتا۔ یعنی وہ بچی معصوم بیچاری نے کیا بتانا ہے، اس سے پوچھا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کا اظہار ہوگا کہ وہ لوگ جو اتنے شکی القلب ہیں، جن کے دل اتنے سخت ہیں کہ اپنی سگی اولاد کو قبر میں ڈال کے اوپر سے مٹی پھینک آتے تھے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کتنا غضبناک ہوگا کہ ان سے ڈائریکٹ پوچھنے کے بجائے اس بچی کو زندہ کر کے پوچھا جائے گا کہ بتا تو کس جرم میں ماری گئی۔ تو 3 وجوہات ہوتی تھی جنرلی، ایک وجہ تو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں جہاں پہ شیطان ان کو سکھاتا تھا اور وہ توہمات کے تحت اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، جیسے آج بھی ہندوؤں میں کئی دفعہ آپ کو خبریں ملتی ہیں کہ جی کالی ماتا کے اوپر انہوں نے بلی چڑھائی، کسی اپنے سگے اولاد کی بھی چڑھا دیتے ہیں اور دوسروں کے بچے پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر غیرت کا عنصر تھا کہ اچھا جی یہ لڑکیاں ہیں، جب بڑی ہوں گی تو کل کو ہو سکتا ہے کسی قبیلے سے ہماری جنگ ہو جائے، اگر ہم جنگ میں ہار گئے تو یہ ان کے قبضے میں چلے جائیں گی، تو یہ بڑی شرم کی بات ہے، تو اس لیے اس ممکنہ شرم اور غیرت کے تحت ان کو پہلے قتل کر دیتے تھے۔ اور تیسری ایک یہ بھی وجہ ہوتی تھی کہ جو لڑکیاں ہیں انہوں نے تو کمانا نہیں ہے، ان کے اوپر جیسے ہمارے ریلیجن میں بھی لڑکیوں پہ تو کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ ان کو پہلے پالنا پڑے گا اور اس کے بعد ساری زندگی یہ پلیں گی اور ہمیں ان کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا۔ جبکہ لڑکے ہوں گے تو وہ ذرا سے بڑے ہوں گے تو ہمارا ہاتھ بٹائیں گے، جنگ میں بھی ہمارے ساتھی بنیں گے اور کمانے میں بھی ہمارا ہاتھ بٹائیں گے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوں گے۔ یہ انہوں نے ہمارے بڑھاپے کا سہارا تو نہیں بننا، ان کے یہاں یہ مسئلہ تھا۔ ہمارے معاشرے میں مسئلہ اس سے ڈبل ہے ویسے، بائی دا وے سوچا جائے تو ان کے یہاں یہ مسئلہ تھا کہ جی لڑکی پیدا ہوگی، اس کی پرورش کریں گے، جو بھی اس کی ایج 12-14 سال ہو زمانے میں تو جلدی شادی ہو جاتی تھی، تو 14-15 سال تک اس کو کھلانا پڑے گا، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کی شادی کر دیں گے تو وہ چلی جائے گی، پھر ہمارے بڑھاپے کا سہارا وہ تو نہیں بنے گی نا، بیٹا ہوگا تو سہارا ہوگا۔ تو چلو بیٹا تو جو ہونا تھا وہ تو اس کے علاوہ ہے نا، اب جو پیدا ہوئی ہے اس کو جو مار رہے ہیں بیسیکلی وہ 15 سال کی کھانے کو بچانے کے لیے مار رہے ہیں۔ تو بیٹا اگر کوئی سہارا بنے گا تو نہیں بنے گا، بچی کو مارنے سے تو بیٹا پیدا نہیں ہو جائے گا۔ مگر ہمارے معاشرے میں تو ڈبل ہے کہ پہلے تو بچی کو 15-20-22-25 سال تک آپ نے کھلانا پلانا ہے، اس کے بعد اس کی جہیز بھی دینا ہے، اس کو بارات بھی دینی ہے، اور بعد میں بھی جب اس کی شادی بھی ہو جائے گی تو پیچھے سے اس کو آپ نے پیسے دیتے رہنا ہے، کبھی اس کا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے بھی خرچے آپ نے کرنے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں یہ ہندوانہ کلچر ہے، یعنی اسلام کا کلچر تو یہ نہیں ہے، اور عربوں میں بھی ایٹ لیسٹ یہ والا کام نہیں تھا کہ بچیوں کو جہیز دیا جاتا، الٹا وہاں پہ بھی حق مہر ہوتا تھا۔ جب لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو اس کو حق مہر ملتا تھا، ٹھیک ہے اس کو باپ کو نہ بھی ملے، چلو لڑکی کو مل گیا، بٹ باپ نے پلے سے تو پیسے نہیں خرچ کرنے ہوتے شادی پہ، ہمارے یہاں تو ڈبل ہے، پہلے اس کو جو جتنی زندگی میں اس کو پالنے میں پیسے خرچ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ پیسے پھر اس کو شادی کرنے کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ پرابلم ہے، اور انڈیا میں تو پرابلم بہت بڑی ہے، اور وہاں پہ بھی بچیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کو قتل کہتے نہیں ہیں، اب اس کو ابارشن کہہ دیتے ہیں، اب اس کو ابارشن ہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب ان کو ڈٹرمن ہو جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ میں کہ بچی پیدا ہونے والی ہے تو اس کو ابارٹ کرا دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی لوگ بچوں کو ابارٹ کراتے ہیں، یہ تو ڈیفینیٹلی قتل ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ فیملی پلاننگ بھی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ جی 2 بچے اچھے، 2 بچوں کو تو پالا جا سکتا ہے، اگر 5 بچے ہوں گے نا تو ان کو کہاں سے پالیں گے، ان کو کہاں سے کھلائیں گے، یہ حکومتی سطح پر ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت انڈیویجول یہ کام کرتے تھے کہ ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بھائی ان کو کہاں سے کھلائیں گے، اور بچیوں کو مار دیتے تھے۔ اب کیا ہے، حکومتی سطح پہ ہوتا ہے کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے، تو بچیوں کو بھی مارو، بچوں کو بھی مارو، اور پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو مار دو یا ان کو پیدا ہونے ہی نہ دو۔ ان کو بھی یہ شکایت تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ ہمیں تو نے نیا مہمان بھیج دیا ہے جو اگلے 15 سال ہم سے روٹی کھائے گا، تو روٹی تو نے دی نہیں اتنی، اور اس غصے میں اپنے بیٹے بچہ مار دیتے تھے۔ آج کی جو حکومتیں ہیں ان کو یہ بڑا غصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روٹی تو دے نہیں رہا، تو اولاد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم اولاد کو کسی طرح
پیدا ہی نہ ہونے دیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. اگر تمہارے گھر میں کوئی اولاد آ گئی تو تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہیں اپنی روٹی میں سے توڑ کے کاٹ کے ان کو روٹی دینی پڑے گی، تو ایسا نہیں ہے. تمہیں بھی ہم رزق دے رہے ہیں، ان کو بھی رزق ہم نے دینا ہے. اگر ہم نے کم دینا ہے تو ٹھیک ہے، ہم نے کم دینا ہے. ہم نے زیادہ دینا ہے تو ہم نے، ہماری مرضی، ہم کائنات کے پروردگار ہیں، ہم جو مرضی کریں. لیکن رزق ہم دے رہے ہیں، تم نہیں دے رہے. یہ جس اولاد کو تم پیدا ہونے ہی نہیں دے رہے، یا پیدا اگر ہونے کی نوبت آ گئی ہے تو اس کو ابارٹ کرا کے اس کو قتل کر رہے ہو، یہ سنگ دلانا پھر کر رہے ہو، اور احساس بھی تمہیں نہیں ہو رہا، اس چکر میں کہ اتنے بچے پالے گا کون؟ تو روٹی کا ذمہ تو اللہ کے ذمہ ہے. رزاق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تم نے اپنے آپ کو رزاق سمجھ لیا ہے. عربوں پہ قرآن کریم نے یہ غلطی وعدے کر دی، وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، ان کو احساس ہو گیا پہلے تو ہم کافر تھے، مشرک تھے، ہم یہ کام کرتے تھے. قرآن نے ہمیں سمجھا دیا کہ نہیں، تمہارا رزق بھی ہمارے ذمے ہے اور تمہاری اولاد کا بھی ہمارے ذمے ہے، تو اس چیز کی تم نے ٹینشن نہیں لینی. ان کو سمجھ آ گئی، وہ مسلمان ہو گئے. جو ہمارے آج کل کے پڑھے لکھے پہلے سے مسلمان لوگ ہیں، اب ان کو یہ کون سمجھائے گا؟ وہ تو قرآن پڑھنے کے بعد بھی ان کا یہ خیال ہے کہ رزاق ہم ہیں، اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو پیدا ہونے دیا تو ہم مارے جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو اب ان کو تو پھر پتہ نہیں کون سمجھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی. کون سا بیرل یہ ہے؟ تو ایشو کیا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی فیملی پلاننگ ہوتی ہے، اس کی کوئی ریزن اس کے علاوہ ہے. جیسے پچھلی بار انہوں نے سوال کیا تھا کہ پتہ لگا کہ وہ ایسی سچویشن کمپلیکیشن پیدا ہو گئی ہے کہ یا بچے کی جان بچے گی یا ماں کی جان بچے گی. تو ٹھیک ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب مجبوری ہے، ایک جان تو لیٹ سے 90% شور ہے کہ ایک جان جانی ہے، تو ٹھیک ہے ماں کی جان بچا لو. دیٹ کین ہیپن. آپ کو یہ پتا ہے، آپ نے غور کیا، مطلب مثال کے طور پر اگر آپ یہ عربوں کے معاشرے کو بھی دیکھ لیں، وہ مسلمانوں کے معاشرے میں تو ایسا نہیں تھا کہ ہر عورت کے 15 بچے تھے. جنرلی نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جب آپ ہیلدی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور اس کے بعد بچوں کو دودھ بھی پلاتے ہیں تو 2-3 سال کا وقفہ نیچرلی ہو جاتا ہے، جو بچے کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، ماں کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آج لیونگ اسٹائل چینج ہو گیا اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کہیں گے جی نہیں، ماں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ 3-4 سال کا وقفہ ہو، تو وہ ایک فرق چیز ہے. یہ فرق چیز ہے کہ بچہ آئے گا تو کھائے گا کہاں سے. ایسا نہیں ہے، ہمارے دین کے اندر سمجھایا گیا کہ ایک آدمی ہے اگر اس کے 10 بچے ہیں تو وہ فقوں ہی مریں گے ہمیشہ، اور جس کا ایک بچہ ہے وہ ہمیشہ پراسپرس ہوگا. نہ ہمیں دنیا میں ایسے نظر آتا ہے. کہیں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ غریب آدمی ہے، اس کے 2 بچے ہیں تو اب وہ امیر ہے کیونکہ اس کے 2 بچے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بے شمار امیر لوگ ہیں جن کے 6-7-8 بچے ہیں، تو وہ امیر ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ ان کو رزق دے رہا. وہ ہر جان جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے اپنا رزق ساتھ لے کے آنا ہے. تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. یہ ڈر انڈرسٹوڈ ہے. ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. اور مت قریب پھٹکو بے حیائی کے. ما ظہر منہا وما بطن. چاہے وہ ظاہر ہو چاہے پوشیدہ. یہ فحش کا مطلب ہوتا ہے جس کو انگریزی میں کہیں گے بلیٹنٹ، یعنی جو بلیٹنٹ گناہ ہوتا ہے، سن ہوتا ہے، اس کو فحش کا لفظ قرآن میں استعمال کیا جاتا ہے. مختلف کے لیے ہوتے ہیں اور بلیٹنٹ بے حیائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر اس کو صرف بے حیائی کے معنوں میں بھی لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. جب انسان کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، کسی کے خلاف مثال کے طور پہ کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو قتل ایسے نہیں ہوتا جنرلی 90% کہ اٹھا اور قتل کر دیا. وہ ایک اس کے اندر جذبات میں یہ احساس ہوتا ہے، دل کے اندر احساس ہوتا ہے، بندے سے نفرت ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، گرج ہوتی ہے. پھر وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار بھی کرتا ہے، لوگوں سے بھی اس کی غیبتیں کرتا ہے. اس کے بعد وہ پلاننگ کرتا ہے، وہ بھی دل میں پلاننگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک دن وہ قتل بھی کر دیتا ہے. تو جنرلی کوئی بھی گناہ کبیرہ ہے وہ دل سے شروع ہوتا ہے. بے حیائی بھی دل سے، نگاہ سے، ان ساری چیزوں کی انوالومنٹ کے بعد پھر اس سٹیپ میں آتا ہے کہ کوئی بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنی زبان کو، اپنے جسم کو
اپنی نگاہ کو، اپنے دل کی پوری پوری حفاظت کرو، ان کے عملاً کوئی بے حیائی کرنے کے پہلے اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، ان سب چیزوں کی بھی احتیاط کرو، اور پوشیدہ طور پہ بھی احتیاط کرو، اپنے دل و نگاہ کو بھی پاکیزہ رکھو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا، الا بالحق، مگر یہ کہ اس کے اوپر کوئی حق قائم ہوتا ہو۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی اس نے کسی کو قتل کر دیا تو عدالت کہے گی اس کو بھی قتل کر دیا جائے، وہ قتل تو الاؤڈ ہے، ادروائز کسی جان کو قتل کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ کون سی جان؟ التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا، اللہ نے حرام ٹھہرایا۔ ہر انسانی جان جو ہے وہ محترم ہے، اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے کہ ہر جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، محترم ٹھہرایا ہے۔ اس کو قتل کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو بد زبانی کرنا، اس سے پہلے یہ سوچیں وہ غریب ہے، امیر ہے، آپ کا ماتحت ہے، آپ کا باس ہے، آپ کا دشمن ہے، اس کی جان محترم ہے، اس کے ساتھ آپ بد سلوکی بھی نہیں کر سکتے، یا تو خیر ایک ایکسٹریم قتل کی بات ہو رہی ہے۔ صرف ایکسیپشن یہ ہے کہ جب لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں حق آپ کو دے دیا کہ ہاں جی آپ کو حق حاصل ہے کہ ان کو آپ قتل کر سکتے ہیں، کسی نے قتل کر دیا ہے، کوئی فساد کر رہا ہے، کوئی ڈاکے مار رہا ہے، یا آپ کی جنگ ہو گئی ہے تو دشمن کا فوجی ہے تو آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، اس کا تو آپ کو حق دے دیا گیا ہے، اور یہ ہر ایک کو پتا ہے کہاں پہ حق دیا گیا۔ ادروائز آپ کیوں یہ الاؤڈ نہیں ہے، اور الاؤڈ صرف اور صرف حکومت کو ہے۔ نہ جہاد انڈیویجول کر سکتا ہے، نہ قتل کا بدلہ انڈیویجول خود سے لے سکتا ہے، وہ حق قائم نہیں ہوتا۔ اگر اس حق کے قائم ہوئے بغیر کو قتل کرے گا تو یہ اللہ نے حرام ٹھہرایا، یہ محرمات عشرہ میں شامل ہے۔ ذالکم، یہ چیز جو پیچھے گزری، وصاکم بھی، اس کی وصیت کی ہے تم کو، اس کی نصیحت کی جا رہی ہے، اس کی ہدایت کی، یعنی یہ جتنی باتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے تمہیں، یہ کوئی مولوی صاحب نہیں بتا رہے، کوئی درس دینے والی نہیں بتا، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کو ذہن میں رکھو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کر سکو، تاکہ تم سمجھ سکو کہ اصل میں دین شریعت ہے کیا، اپنے رویے کا جائزہ لو، حقیقت حال پر غور کرو، اس کو سمجھو، اور پھر اپنے اعمال اس کے مطابق درست کرو۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، اور مت قریب پھٹکو بے حیائی کے، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور مت قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ چیزیں ان کی وصیت کرتا ہے، ان کی ہدایت دی ہے تم کو اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم عقل استعمال کر سکو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یہ بھی وہی تقربو کے اسمات، قریب بھی نہ پھٹکو یتیم کے مال کے۔ پہلے تو یہ ہے دیا، پھر اس میں بھی ایکسیپشن دے گی، جیسے پیچھے بالحق کی ایکسیپشن تھی، الا باللتی ہی احسن، یہاں پہ نا آگے استعمال ہوگا ایک لفظ احسنہ بھی استعمال ہوگا۔ احسنہ ویسے ناؤن بھی ہوتا ہے اور ورب بھی ہوتا ہے، آگے یہ ورب کے معنوں میں استعمال ہوگا۔ احسنہ کا مطلب ہے اس نے خوبصورت بنایا، جس سے پھر مصدر ہے احسان، یعنی اسلم یسلم اسلام ہوتا ہے، تو احسنہ یحسن احسان ہوتا ہے، تو احسنہ ہے اس نے خوبصورت بنایا، لیکن یہ جو احسنو ہے یہ اس کا وزن ہے افعل التفضیل والا۔ افعل التفضیل کیا ہوتا ہے؟ جیسے اکبرو، زیادہ بڑا، سب سے زیادہ بڑا یا زیادہ بڑا، اس کو کہتے ہیں افعل التفضیل۔ تو احسنو زیادہ خوبصورت، اچھا یہ احسنو ہوتا ہے مذکر کے لیے، اس کی مؤنث بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے حسنہ۔ تو جب اللہ کے ناموں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے الاسماء الحسنى، جو ٹوٹی پھوٹی جمع ہوتی ہے غیر عقل کی، اس کے ساتھ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو الاسماء الحسنى خوبصورت نام، احسن زیادہ خوبصورت، حسنہ زیادہ خوبصورت مؤنث،
حسنہ تو صرف مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں مؤنث کا صیغہ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. احسنو جو ہے یہ دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے، مؤنث کے ساتھ بھی اور مذکر کے ساتھ بھی. تو یہاں پہ جو چیز آ رہی ہے وہ مؤنث ہے، اللتی. اور وہ چیز مؤنث کیا ہے؟ اللتی وہ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی مثلا طریقہ ایک مؤنث ہے، یعنی اس طریقے سے جاؤ یتیم کے مال کے پاس جو خوبصورت ہو، جو بہتر ہو. یعنی یتیم کے مال کے پاس جانا آپ کے لیے بعض اوقات ضروری ہوگا، تو اس طریقے سے اس کے پاس جا سکتے ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے. اشدہ یہ بھی افعال التفضیل ہے، اشد زیادہ شدید، زیادہ اسٹرانگ، یعنی جو جوانی کا وقت ہوتا ہے وہ اس کی پیک ہوتی ہے، یعنی جب وہ اپنی رشد کی سن رشد کو پہنچ جائے، اپنی عقل کی عمر کو پہنچ جائے، تب تک اس کے قریب نہیں پھٹکنا مگر احسن طریقے سے. اس کی ڈیٹیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں آج کا ترجمہ کر دوں، وہ ڈیٹیل میں ایک بار پھر آپ سے ذرا شیئر کر دیتا ہوں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور مت قریب پھٹکو یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے کہ جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے. اچھا، طریقہ کیا بتایا گیا؟ یہ ہمیں سورہ نساء کے اندر بتایا گیا کہ اور یتیموں کو ادا کر دو، ان کے حوالے کر دو ان کے مال. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یہ ہم ڈیٹیل سے سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، آپ ان کی تفسیر سننا چاہیں تو یوٹیوب پہ جا کے سن سکتے ہیں. ابھی میں بریفلی آپ کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تاکہ ریمائنڈ ہو جائے. اور مت تبدیل کرو ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال جو ہے نا اپنے مالوں میں گڑمڑ کر کے مت کھاؤ، یعنی ان کو ہڑپ کرنے کی غرض سے آپس میں انہیں مکس نہ کرو. انہ کان حوبا کبیرہ، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے بے شک. وابتلوا الیتامی، پھر یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 5 ہے. اور یتیموں کی آزمائش کرو، ان کو جانچو. حتی اذا بلغوا، جو یہاں پہ بات آ رہی ہے حتی یبلغ اشدہ، تو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں النکاح، نکاح کی عمر کو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم پاؤ ان کے اندر عقل سمجھ بوجھ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کو اسراف کر کے اور جلدی جلدی کر کے مت کھاؤ، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. یعنی یہ کام مت کرو. ایک یتیم ہو گیا بچہ، اس کا باپ مال چھوڑ گیا ہے، وہ مال آپ اس کے گارجین بن گئے ہیں، بچہ تو چھوٹا ہے، 2 سال کا بچہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو تو نہیں مال کو استعمال کرنا آتا. تو آپ نے اس کے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، کہیں انویسٹ بھی کرنا ہے، اور اس کو اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ خود بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ 6 آیت میں ہے. لیکن اب آپ کو خود استعمال کرنے کی اجازت مل گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو جلدی جلدی ہڑپ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا جی اب تو یہ بڑا ہونے والا ہے، 18 سال پہ ہو جائے گا، اس کے حوالے کرنے پڑے گا، تو اس سے پہلے ہی اس کا مال کی طرح خرچ کر دیں. اور اس میں نصیحت کیا ہے؟ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر تو کوئی غنی ہے تو پھر وہ عفت سے کام لے، وہ پرہیز کرے، وہ اس کے مال میں سے لے ہی، چاہے اس کو محنت بھی کرنی پڑے یا ٹائم بھی اسپینڈ، اگر اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو یتیم کے مال میں سے اپنا محنتانہ بھی وصول نہ کرے. ومن کان فقیرا، اور اگر بہرحال کو غریب ہے، فلیأکل بالمعروف، تو ٹھیک ہے وہ معروف طریقے سے کھا سکتا ہے، اس میں پابندی نہیں ہے. فاذا دفعتم الیہم اموالہم فاشہدوا علیہم، پھر جب ان کے مالوں کے حوالے کر دو تو پھر ان پہ گواہ بھی کر لو، تاکہ دنیاوی لحاظ سے بھی وہ ٹھیک ہو جائے. تو لوگوں کی موجودگی میں، گواہوں کی موجودگی میں بڑی احتیاط سے ان کو مال ان کے حوالے کر دو. وہ کفا باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ حساب رکھنے کے لیے کافی. یعنی وہ گواہ تو آپ نے بس دنیاوی احتیاط کے لیے کرنے ہیں. اگر آپ نے گواہوں کو جھوٹ بول کے کنفیوز کر دیا اور ان کو یہ سمجھا دیا کہ میں نے سارا مال دے دیا اور آدھا خود رکھ لیا، اس سے فرق نہیں پڑتا. حساب کتاب رکھنے والا اللہ کی ذات ہے. اسی طرح ہم نے سورہ بقرہ میں بھی یہ پڑھا تھا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے متعلق، قل اصلاح لہم خیر، تو ٹھیک ہے ان کے لیے اصلاح کرنا، ان کا بھلا سوچنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، پھر اگر تم ان کے مال آپس میں مکس کر لیتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. یہی بات جو سورہ نساء میں ہوئی، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسد کو مصلح سے. اگر تم اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اللہ جانتا ہے، اگر تمہاری نیت خراب ہے تب بھی اللہ جانتا ہے. اسلام کے اندر، قرآن شریف میں آپ کہیں پہ بھی جائیں گے، اینڈ میں گھوم کر بات یہی آتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے. جو کام کرنا ہے، دنیا سے جھوٹ بولو گے، دنیا والوں سے چھپا لو گے، اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر اللہ چاہتا تو تم پہ سختی کر دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اس نے سختی نہیں کی، اگرچہ وہ زبردست تھا، کیپیبل تھا، اور اس نے حکمت سے کام لیتے ہوئے تمہیں یہ مال دیا ہے کہ احسن طریقے سے تم نے اگر یتیم کے مال کے پاس آنا ہے تو آ جاؤ، مگر نیت خراب نہ کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اوفو یہ وفا سے ہے، وفا مطلب پورا کرنا، تو پورا کرو کیل کو اور میزان کو۔ کیل ایکچولی یہ کاف یہ لام سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ناپنا، اور وزن ظاہر ہے وزن ہم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تولنا۔ تو دو ہی طریقے جنرلی استعمال ہوتے ہیں، ایک ناپنے کا طریقہ استعمال ہوتا ہے، چاہے آپ لینتھ میئر کر لیں میئرمنٹ، چاہے آپ کو اس کو جیسے دودھ کو آپ 1 لیٹر ناپتے ہیں، اس کا آپ نے ناپنے کا کوئی برتن بنایا ہوا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے وزن، وزن سے چیزیں آپ دیتے لیتے ہیں۔ تو کیل کا جو مصدر ہے نا وہ کیل ہے، اور اس سے پھر ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم الآلہ، مکیال، یہ مفعال کے وزن پہ نا ناپنے کے آلے کو مکیال کہتے ہیں، اسی طرح اس سے بنے گا مبزان، وہ مبزان جو بنتا ہے وہ میزان بن جاتا ہے فلو میں آگے، تو ناپنے کے آلے کو مکیال کہتے ہیں اور تولنے کے آلے کو میزان کہتے ہیں، ترازو۔ تو اب یہاں پر یہاں مصدر استعمال ہو گیا، یہاں اسم الآلہ استعمال ہو گیا، بات ایک ہی کی جا رہی ہے، کیوں؟ اس سے پھر ایک عبارت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، شاید کوئی اور بھی وجہ ہو بٹ پڑھنے میں بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے نا وَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اس میں تھوڑی زبان اٹکتی، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، وہ بہت فلو اس کا بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور پورا کرو ناپ کو اور تول کو، بالقسط، ٹھیک ٹھیک، عدل، عدل کے ساتھ پورا کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام انصاف کے اوپر قائم کیا ہے، کائنات کی ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف پر قائم ہے، اس لیے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں انہوں نے بھی انصاف کرنا ہے، اس وجہ سے اس کی امپورٹنس اتنی آئی ہے، ورنہ بندہ سوچتا ہے کہ جو پیچھے چیزیں ڈسکس ہونی ہے یہ تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرنا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، شرک کر دینا، یہ تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، اگر ہم نے کسی کو 2 کلو مال دینا تھا اور تھوڑی سی ڈنڈی مار کے 1 کلو 900 گرام دے دیا تو مطلب اتنا کون سا فرق پڑ گیا؟ نہیں، یہ محرمات اشرا میں شامل ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وہ ہم اگر ناپ تول میں کار تو دیں پورا، لیکن پتا مسئلہ کیا ہے، وہ مال بک نہیں سکتا، باقی سارے بے ایمانی کر رہے ہیں، آپ بے ایمانی نہیں کریں گے تو آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے، تو کیا کریں، مجبوری ہے۔ وہ اس کا جواب بھی خیر آگے آ رہا ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، جتنی انسان میں گنجائش ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، اتنی ہی اس کو تکلیف دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ناپ تول میں ایمانداری کرو، دودھ بیچنا ہے تو خالص بیچو، تم خالص دودھ بیچو گے، پانی نہیں ملاؤ گے، جاؤ گے، مشکل آئے گی، ہو سکتا ہے شروع میں نقصان بھی ہو جائے، لیکن اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، ایونچول اس کا نتیجہ ٹھیک ہوگا۔ اور یہ لوگ جانتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، جو بھی ایمانداری سے کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کو مشکل پیش آتی ہے، جب مشکل پیش آتی ہے وہ اپنی پوری پیکنگ پوری کرتا ہے، ہم کپڑے کا کام کرتے ہوتے تھے، اینڈ پک پورے ڈال کے دیتا ہے، تو لوگ ایک آرٹیکل ہے مثال کے طور پر 30 76 68 لوگ اس میں 66 پک ڈالتے تھے اور کہتے تھے یہ نام اس کا 30 76 68 رکھا ہوا تھا، ہم نشاد میں تھے، ہم بھی 66 پک ڈالتے تھے، لیکن پھر ہم کہتے تھے ہم کانٹریکٹ میں بھی 66 ہی لکھیں گے، ہم 68 نہیں لکھیں گے، آپ نے 68 لینے ہیں تو یہ ریٹ ہے، 66 لینا ہے تو ریٹ ہے، لوگ کہتے تھے نہیں 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 ہمیں تو 68 ہی چاہیے، اور پھر ریٹ ہمیں وہ 66 والے دیتے تھے، مشکل ہوتی تھی، کچھ عرصے بعد لوگوں کو سمجھ لگی کہ یہ لوگ سچ بولتے ہیں، تو یہ جب 66 کہہ رہے ہیں تو 66 ہی ہوں گے، کسی اور نے کہا 66 تو ایکچولی پھر 64 نکل آئیں گے۔ تو انسان پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالی، اس کو تکلیف دین میں جو احکامات دیے گئے، یہ حکومتیں جو ٹیکس لگاتی ہیں نا، سیلری کے اوپر 35% لگا دو، فلانی کمپنی پہ 40% لگا دو، فلانی کی سیل پہ لگا دو، جی ایس ٹی لگا دو، اس میں ہو سکتا ہے کہ انسان کی وسعت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے، چاہے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، آپ دیکھیں بہت زیادہ زکوٰۃ بن گئی ایک آدمی کو کہ جی میرے پاس تجھے پلاٹ ہے میں اس کی زکوٰۃ دوں گا تو اتنی زیادہ، وہ بہت زیادہ ہو کے بھی کیا ہے اس کی ویلتھ کا 2.5% ہے، وہ اگر وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے جو اللہ نے حکم دیا تو اس کے بعد 97% تو پھر بھی اس کے بعد بچ گیا،
وہ تو بہت کم ہے ایکچولی اگر وسعت کو دیکھا جائے تو جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں یہ اللہ نے انسان کی وسعت کو سامنے رکھے ہوئے دیے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے وہ خالق کائنات ہے، اس کو پتہ ہے ہماری کیا ہوا، تبھی اس نے یہ حکم دیے۔ ابھی میں سے ریسنٹلی پچھلے مہینے کسی نے بات کی نا کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا، ہم ان سے جھوٹ نہیں بولیں گے، یعنی ناپ تول کی بیماری، ویسے جھوٹ کی بات ہو رہی تھی کہ جی ہمیں ان کو وہ کام کرتے ہیں لوموں کا، تو جی وہ دھاگا اپنے لینا ہوتا ہے، لوگ دھاگا دیتے ہیں، آپ اس کے بعد اس کے اوپر چلا کے ان کو اپنا محنتانہ لے کے ان کو کپڑا واپس کر دیتے بنا کے، تو کہتے تھے ہمیں ان کو پہلے سے جا کے جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ ہماری لومیں رک گئی ہیں، آپ کا دھاگا ختم ہو گیا۔ اگر ہم نہیں بولیں گے نا تو وہ پھر ہمیں دھاگا لیٹ کر دیتے ہیں، تو ہماری لومیں ایکچولی رک جاتی ہیں، تو اس لیے ہمیں پہلے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر ہمارے لیے ممکن ہی ہے۔ تو میں نے ان سے بھی یہ کہا تھا اگر اس کے بغیر ممکن نہ ہوتا نا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ جھوٹ نہ بولا کرو۔ اگر اللہ نے یہ حکم دیا نا کہ جھوٹ نہیں بولنا جو گناہ کبیرہ ہے، اس کا مطلب ہے اس کے بغیر ممکن ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں جی سود کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہا لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اگر سود کے بغیر کاروبار کرنا ممکن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سود کو حرام نہ کرتے۔ اگر اللہ نے سود کو حرام کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے بغیر کاروبار ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو سمجھیں، اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ اپنے آپ کو حکیم سمجھنا شروع کر دیں کہ اللہ نے سود حرام کیا ہے، لیکن آپ اپنی حکمت سے کام لے کے کہ نہیں نہیں حرام تو ہے لیکن اس کے بغیر کام نہیں چلتا، اس لیے ہم نے تو لینا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور پورا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو سچ بولو، عدل کے ساتھ بات کرو، انصاف پر مبنی بات کرو، عدل کی بات کرنی ہے جو بھی بات کرنی ہے۔ اور جب یہاں جو بات آگے آ رہی ہے اسے پتہ لگ رہا ہے کہ جو گواہی دینی ہے نا وہ عدل کے ساتھ دینی ہے۔ اس کی بھی ہم ڈیٹیل میں پہلے پڑھ چکے ہیں، چاہے وہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں اقربا ہیں وہ بھی اس کے داد میں آتے ہو، تم نے گواہی سچ پر دینی ہے، بٹ ان جنرل بھی جو بات کرنی ہے وہ سچی کرنی ہے، حق و عدل کے اوپر پوری اترنے والی کرنی ہے۔ ولو کان ذا قربا، اگرچہ کوئی تمہارا قرابت داری کیوں نہ، اگرچہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ۔ وبعہد اللہ اوفو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو مطلب یہ ہے کہ سارے عہد پورا کرو۔ اصل مطلب ویسے یہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں جب یہ بات آئی ہے نا تو وہاں پہ الفاظ آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہدوں کو پورا کرو، بے شک عہدوں کے متعلق سوال کیا جائے، قیامت والے دن پوچھا جائے گا یہ تم نے وعدہ کیا تھا پورا کیا کہ نہیں کیا، چاہے وہ اللہ کا وعدہ ہے چاہے بندوں کا وعدہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ جو عہد اللہ ہے ایکچولی اللہ نے ہی کیونکہ اس کا حکم دیا ہے، تو جو بندوں سے بھی آپ وعدہ کرتے ہیں وہ عہد اللہ میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس کو پورا کرو، اس کو توڑو نہیں، پیمان کر کے اس کو مت توڑو۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تمہیں ہدایت فرمائی گئی ہے، اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پیچھے تھا تاکہ تم عقل استعمال کرو، یہاں پہ ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، آگے پھر آئے گا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو آپ جب عقل سے کام لیتے ہیں اس سے آپ کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ پرہیزگاری تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور جب بھی تم بولو تو عدل کی بات بولو، خواہ کوئی تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آج کی دو آیات جو ہے 151 اور 152، اس میں بڑے امپورٹنٹ میسیجز ہیں، شرک سے شروع ہو کے پھر وہ حقوق العباد تک آئی ہے۔ تو یہ میرا کویشچن نہیں ہے بلکہ ایک چیز سے میری آبزرویشن ہے، کیونکہ آپ نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کر دیا، اس میں نیشن میں تو کوئی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں میری طرف سے سوال، مگر ایک چیز میں صرف ایز اے میٹر آف آبزرویشن آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ وہ شاید آگے بھی کنوے ہو جائے۔ جہاں بالوالدین احسانوں کا ذکر آتا ہے اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آ چکا ہے، وہاں پر یہ تو آ گیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، ان کی عزت کرو، ایسے ہے کہ اپنے جھکا لو، کندھے جھکا لو اور اس تک نہ کرو۔ مگر آج کل معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ
یعنی دکھاوے کے طور پہ تو سب کچھ ہو رہا ہے، بڑی اچھی طرح ملتے ہیں، مگر بیٹے اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں، خوب اچھی حالت میں ہیں، پتہ چلا پیرنٹس جو ہیں وہ کسی اولڈ ہوم میں پڑے ہیں، وہ جا کے ہفتے میں ایک دفعہ وزٹ کر لیتے ہیں اور ان کو پیسے دے کے آ جاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں بھی پڑے ہیں تو انہیں نوکر لک آفٹر کر رہے ہیں، وہ صرف ایک ریچول ہوتا ہے کہ آئی لو یو موم، آئی لو یو پاپ کر کے ہو کے آ جاتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جوان بیٹے ہیں، کما رہے ہیں، مگر ایک اچھی صالح نیک فرما بردار بیٹی اور داماد ان کے ماں باپ کو پال رہے ہیں، تو یہ ایک شرم آتی ہے۔ سر یہ صرف آپ سے تھوڑی وضاحت چاہیے۔ ماشاءاللہ آج آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا بزنس ڈیلنگ کے بارے میں، قرآن میں کلیئر کٹ احکامات بھی ہیں، درس و تدریس بہت ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، حج عمرے بہت ہو رہے ہیں، اذکار بہت ہو رہے ہیں، مگر دوائیاں نمبر 2 پہ کری ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے، ہوڈنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ سر لوگوں پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہمیں لوگوں کو یہ کلام سمجھ نہیں آ رہا جو توجہ نہیں دے رہا ہے؟ کوئی مثال کے طور پہ کوئی چیز خریدی نہیں ہے، کوئی دکان ایسی جہاں بندہ آنکھیں بند کر کے چلے جائے کہ بھی وہاں کوئی ڈاؤٹ نہیں ارائز ہوگا، ہر جگہ ہوتا ہے۔ کیا وجہ یا ہمارے عالم ایسے ہو گئے ہیں، ان کے کلام میں اثر نہیں ہے، ان کے گفتار میں اثر نہیں ہے، یا ہم بالکل فارغ ہیں، ہم کوئی چیز ہم ریسیپٹیو نہیں ہیں؟ تو اس پہ ذرا آپ بتائیں کیا وجہ، کیوں نہیں سوسائٹی میں چینج آ رہی؟ میرا پوائنٹ آف ویو تو بڑا سادہ ہے، میرے خیال میں لوگ قرآن شریف سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور اگر وہ سمجھ کر پڑھنا شروع کریں گے تو پھر ایک عرصہ لگے گا چیزوں کو ٹھیک ہونے میں اور لوگوں میں یہ احساس پیدا ہونے میں۔ اور ایون جو مان اللہ صاحب بات کر رہے تھے نا کہ اولاد آج کے دور میں ایسی ہو گئی ہے، اس میں بھی جو آپ ہمارے سارے ہیں جو اس وقت مثلا ینگ پیرنٹس ہیں جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میری ان سے یہی نصیحت ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، جو مرضی تعلیم کرائیں، ان کو اس قابل بنائیں وہ قرآن سمجھ کے پڑھ سکیں۔ بہت امکان ہے کہ وہ بچے یہ کام نہیں کریں گے کہ اپنے ماں باپ کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں پھینک کے آ جائیں، یا اپنے ماں باپ کے اوپر مال خرچ نہ کریں یا ان کا خیال نہ رکھیں۔ بہت امکان ہے، یعنی بہت کم، اس میں بہت ریئر ہوں گے۔ لیکن جن بچوں کو آپ نے قرآن پڑھایا ہی نہیں ہوگا، ان کو بتایا ہی نہیں ہوگا، جن کو خدا کے خوف پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا، ان کو بس یہ پتا ہوگا پیسے کیسے کمانے ہیں، ویسٹ میں جا کے کیسے سیٹل ہونا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہو یا کوئی بھی صحیح کام کرنا ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو سمجھ آتا ہے، وہ قرآن ہے، جو آپ پڑھیں اور سمجھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کے ذریعے سے آپ کو اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو اگر آج لوگ، آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی کتنے پرسنٹ آبادی آپ کے خیال میں قرآن کو سمجھ کے پڑھتی ہوگی؟ آپ وہ پرسنٹیج نکالنے جائیں گے نا تو اس میں ڈیسیمل بھی ہوں گے، 1% کی تعداد نہیں ہوگی، نیچے ہوگی، پتہ نہیں 0.1 ہے یا کتنے پرسنٹ ہے جو قرآن سمجھ کے تھوڑا بہت بھی پڑھتی ہے۔ تو اور کوئی سولوشن نہیں ہے، یہی ہے کہ اپنے حد تک اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی جہاں ڈومین ہے وہاں پہ لوگوں کو تبلیغ بھی کریں، اپنے آپ کو ٹھیک بھی کریں، اور اس کوشش میں ہاتھ بٹائیں۔ سب لوگ، بڑے لوگ محنت کر رہے ہیں، وہ بڑے لوگ محنت کر کے بھی بہت کم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا، جب لوگ قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں گے، جو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، وہ زمانے میں پتہ نہیں کیا تھے، حامل قرآن ہو کے یا اس طرح کر کے، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو جو ہمارے خلفائے راشدین کا زمانہ تھا تو قرآن ان کے ہاتھ میں تھا، اس کی روشنی میں سب کچھ کرتے تھے، وہ پڑھتے تھے، ان کو سمجھ بھی آتی تھی۔ ہمارے انفارچونیٹلی بڑے صغیر میں تو انہوں نے ویسے ہی بتا دیا نا کہ قرآن پڑھ کے اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو یہ تو ویسے ہی گمراہی کی بات ہے، آپ کو تو سمجھ آ نہیں سکتی، پھر مولوی صاحب کو سمجھ آئے گی، وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ تو بس میری تو انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، باقی اس کے علاوہ اور بھی بڑی وجوہات ہوں گی، اور وہ ہر انسان جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، جتنا وہ اس پہ محنت کر سکتا ہے، اپنی ڈومین کے حساب سے محنت ضرور کریں، اور اس کے بعد اللہ کو چھوڑ دیں، باقی پھر اللہ تعالیٰ کا جیسے حکم ہوگا ویسے ہو جائے۔ رضوان بھائی، آغاز میں کلاس کے آغاز میں آپ نے کہا تھا، وہ مجھے تھوڑی سی غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ پلیز کلیئر کر دیں کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا سے متعلق آپ نے کچھ کہا تھا۔ جی جی جی، مجھے وہ ہمارے کچھ ہاں، سمجھ نہیں آیا کہ جی میں بتا دوں، جی ہمارے یہ کانسیپٹ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنی ضروری ہے، یعنی لوگ کرتے ہیں ایز اے پریکٹس، مسجدوں میں بھی اور گھروں میں بھی فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ سنت میں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اٹھا کر دعا کی جائے۔
سنت طریقہ جو ہے دعا کرنے کا وہ نماز کے اندر ہے. جب ہم پہلے اتحیات پڑھتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، وہ نماز کے اندر ہے. وہ دعا تو نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر عبادت جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے مغز کے بغیر بادام کا خول ہو. تو جو دعا ہے وہ عبادت کی مک ہے، یا دعا عبادت کا معمول ہے. تو وہ ہے سنت طریقہ. ہمارے یہاں نماز پڑھ لی جاتی ہے، نماز کے اندر جو دعا مانگتے ہیں اس کو توجہ نہیں دی جاتی، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اپنی دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں. تو ونس ان اے وائل کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی انڈیویجولی کرے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جب وہ ایز اے روٹین پورے معاشرے میں رائج ہو گیا اس چیز کو بدعت کہا جاتا ہے. اور وہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے، وہ بدعت ہی ہے. اس لیے جب آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں تو وہاں نوٹس کریں گے کہ جب مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں نماز ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی دعا نہیں مانگی جاتی، سلام پھیرتے ہیں اور لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ صحیح طریقہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو نماز کے بعد ایک اپنے بڑے بزرگوں کو سب کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، سلام پھیرنے کے بعد، چاہے وہ فرض نماز کے بعد یا نوافل وغیرہ مکمل نماز کرنے کے بعد، تو وہ ایک بدعت ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو روٹین میں کیا جاتا ہے. ہاں آپ کبھی کبھار کر لیں، نماز کے بعد کر لیں، نماز سے پہلے کر لیں، بیٹھے ہوئے کر لیں، کھڑے ہوئے جی کر جی، لیں، مطلب ہم اگر اپنی وہ تو ٹھیک روٹین ہے. بنا لیتے ہیں کہ ہم نے فجر کے بعد بھی، ظہر، عصر، ہاں مغرب، جی. عشاء، پانچوں نماز کے بعد یہ دعا مانگنی ہے. کیونکہ میں نے بچپن میں یہ سنا تھا کسی عالمہ سے کہ نماز کے بعد دعا میں زیادہ ٹائم لگائیں، اس طرح کی کوئی حدیث تھی، مجھے الفاظ نہیں یاد، اللہ کمی بیشی معاف کرے. تو ہمیں ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ نماز کے بعد زیادہ ٹائم اس دعا پر لگانا ہے. ہاں جی، یہ بدعت ہے، جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بدعت. سر اس سلسلے میں میرا بھی سوال یہ ہے دعا کے بارے میں ہی. اچھا، جی جب بات کرتے ہیں علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، تو وہ کہتے ہیں جی، ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جی، جہاں یہ کہا گیا ہے کہ 40 بندے مل کر دعا مانگے، تو اس کنسیپٹ کے تحت جو ہے نا وہ دعا مانگنا تو پھر ہے، بنتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے سر کہ روٹین میں ہمارے ہاں یہ ہے کہ اجتماعی دعا کا کنسیپٹ جو ہے نا، پھر وہ تو اتنا ٹائم ہی نہیں دیتے، نہ تشہد میں بیٹھنے کا، نہ رکوع سجود میں اگر دعائیں ہیں، تو وہ پھر اجتماعی کا دعا کا تو کنسیپٹ ملتا ہی نہیں ہے. اگر ہم نے اگر اس کو لیں کہ اگر نماز کے اندر ہی کرنے، ہمارے میری تو کم از کم تشہد پوری نہیں ہوتی، تو پھر اجتماعی دعا کا کنسیپٹ تو پھر ختم ہو جاتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. جی دیکھیں، جو آپ نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں نا وہ تو اجتماعی ہوتی بھی نہیں نا، وہ تو آپ اپنی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. امام صاحب کیا دعا مانگ رہے ہو آپ تو سن نہیں رہے، تو اس کے اندر اجتماعی ہے نہیں. اچھا، جہاں تک یہ کہ اجتماعی دعا کی اجازت ہے تو اجتماعی دعا کی بالکل اجازت ہے، لوگ مل کے دعا کر سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ اجتماعی دعا کرائی ہے، وہ ایک فرق چیز ہے. اجتماعی دعا کی اجازت ہے، ہر فرض نماز کے بعد اس کو روٹین بنا لینا کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ اجتماعی دعا کرائیں گے، یہ بدعت میں آ جاتا ہے. اور جو فرض میں وقت نہیں ملتا، بالکل وقت نہیں ملتا، تو آپ نے جو اپنی تسلی سے نمازیں دعائیں مانگنی ہے، ظاہر ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نفل نماز بھی بتائی ہے. تو جب نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر آپ دعا مانگ لیں، جتنی دل چاہتا ہے مانگتے ہیں. اور آپ نے اپنی زبان میں دعا مانگنی ہے، اور آپ جب انڈیویجول نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں اپنی زبان میں ہی مانگ لیں، وہ ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں، ہاتھ گرا کے مانگ لیں، سارے لوگ مل کے مانگ لیں. نماز استسقاء جو دعا ہے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. کوئی فوت ہو جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرا دیتے تھے. تو اجتماعی دعا بالکل کرائی جا سکتی ہے، ہاتھ اٹھا کر بالکل کرائی جا سکتی ہے، ونس ان اوائل نماز کے بعد بھی کرائی جا سکتی ہے. آپ کے یہاں کو فوت ہو گیا تو آپ امام صاحب کو کہ امام صاحب کو فلاں شخص فوت ہو گیا، ان کے لیے دعا کرا دیں، یہ اس کا تو سنت سے ثبوت ملتا ہے. ہمارے یہاں جو روٹین میں اگر امام صاحب دعا نہیں کرائیں گے تو لوگوں کو فوراً شک پڑ جائے گا یہ پتہ نہیں کون سے فرقے سے ہیں. یعنی یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے، جیسے مثلاً فقہ ابو حنیفہ میں نماز بعد دعا کرانا ضروری ہے. لوگوں کا خیال اس طرح سے ان نوئنگلی ان کو اس طرح کا فیل آتی، وہ چیز بدعت ہے. ایک سوال اور ہے، یہی جو ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، سر پچھلی دفعہ میں نے یہ سوال کیا تھا. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اپنی اولاد کو مخفی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، تو پھر تو کنسیپٹ سر جب یہ آ جاتا ہے تو قتل تو اپنی جگہ رہ گیا، تو پھر تو جو بھی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں قتل تو بعد کی بات ہے نا جی. اگر کنسیپٹ یہ ہو کہ کیونکہ رزق کا جو مفہوم ہے وہ تو بہت وسیع ہے، اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ
کھانا پینا ہی ہے، اس میں اس کا پہننا، اس کی تعلیم، اس کا سارے جو چیزیں ہیں وہ رسک میں آتے ہیں نا جی. تو ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی میں بچے کو پڑھا پاؤں گا تو میں اور بچے پیدا ہی نہیں کرنے، تو پھر یہ کنسپچولی چیز ہی غلط ہو جاتی ہے نا جی. تو پھر کیا یہ جائز ہے؟ میرے تو رسولی طور پر تو پھر بے دھڑک جو ہے نا اولاد جیسے اگر صحت اجازت دے رہی ہے تو اس میں بندے کو تو کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، ذہن میں کوئی اس لیے کی تردد لانا ہی نہیں چاہیے. بس جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ہونے دیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعلیم کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، باقی چیزیں بھی ساری ہو جائیں گی. تو یہ پھر خوف کیوں رہتا ہے؟ نہیں بالکل آپ صحیح کریں، ایسے ہی ان کی تعلیم کا مسئلہ بھی، ان کے کھانے پہننے ساری چیزیں رزق میں شامل ہیں اور وہ اللہ نہیں دینی ہے. آپ نے جو پلاننگ کرنی ہے یا کرنی ہے وہ آپ نے صحت کے معاملات کو دیکھ کے کرنی ہے اور بس. باقی رزق کے معاملے میں تو اللہ نے کلیئر کر دیا نا کہ بھائی آپ یہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو اس آیت سے بالکل کلیئر ہے. یہ آپ کی بات بالکل بتا ہے. یہ پھر ہم جب نماز میں دعا پڑھتے ہیں تو ہم درود شریف کے بعد دعا جب عربی زبان میں ہمیں ختم ہو جائے تو ہم اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں یا جی سجود میں. میرے مولانا اسحاق جاوید غامدی صاحب اور کئی علماء کا خیال ہے کہ کر سکتے ہیں. میرے پرسنلی مجھے ذرا وہ تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، پر وہ تو کہتے ہیں کر سکتے ہیں. مجھے کیونکہ پرسنلی عجیب لگتا ہے تو اس لیے میں اگر صرف ایک کیئر کے طور پہ کہتا ہوں کہ اچھا جی اگر یہ کرنا ہے تو پھر نفل نماز میں کر لیں، فرض میں نہ کریں، کیونکہ فرض تو بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے. اگر کوئی شک پڑتا ہو کہ یار اپنی زبان میں کرنے سے فرض نماز میں کوئی ایشو ہوتا ہو تو فرض میں مت کریں، تو پھر نفل میں جو کرنا چاہتے ہیں نماز کے اندر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أعمال ممددة. اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.